من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے اور عبادات کے رسومات میں سے ایک رسم، ایک عبادت روزے کی ہے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ، اے ایمان کے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ اس سے پہلے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر سکو، اللہ کا خوف پیدا کر سکو، اپنے ایک نظام میں ضبط کے اندر آ سکو. یاد رکھیے، اسلام اپنے لوگوں کو ضابطے کا پابند بنانا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے مشعل راہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا ہر عمل قیامت تک کے لیے اطاعت کے لیے لازم ہے، ضروری ہے. کوئی شخص کوئی جتنا نیکی کا کام کر لے، جتنا اپنے آپ کو سدھار کے اپنے آپ کو چمکا کے رکھے، لیکن اگر اس کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث، اس کا مجموعہ، اس کی تعلیمات نہیں ہیں، تو یہ سمجھیں کہ وہ اپنے دین پہ تو چل رہا ہے، جو اپنے تئیں جس نے دین سمجھ رکھا ہے اس کے اوپر چل رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے دین کے اوپر نہیں ہے. اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ دین اسلام ایک ہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ تمام مسلمین میں سے تھے، وہ تمام کا دین اسلام ہی تھا. آدم سے لے کر محمد علیہ السلام جو آخری نبی، آخری رسول ہیں، اس کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، ایک ہی دین تھا، ایک ہی طریقہ تھا، ایک ہی منہج تھا. اور سب کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ لوگوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ بنیادی کلمہ ہے. جس کا یہ کلمہ درست ہوا، آگے تمام اعمال درست ہو جائیں گے. اور جو شخص اس پہلے نقطے کے اندر بھول میں پڑ گیا، غلطی پہ چل گیا، راستے سے بھٹک گیا، سمجھو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھٹک گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول و انبیاء اور نیک لوگوں کی عبادات کا نقشہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. ہر عبادات کا تعلق کسی نہ کسی نبی یا رسول کے ساتھ ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان ہاجرہ دوڑتی ہیں پانی کی تلاش کے اندر. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے صحیح، جس کو کہتے ہیں، اس کو محفوظ کر دیا. کوئی عمرہ، کوئی حج کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک اس صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا شروع کر دے. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی. نبیوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے حرکات و سکنات سے، اپنے الفاظ سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھا. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی نماز قرار دے دیا. عید الاضحیٰ کے اوپر ہم قربانی دیتے ہیں. قربانی دینے کا مقصد کیا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ یاد ہمیشہ تک کے لیے ہمیں تازہ کر دی گئی کہ لوگوں جب بھی تم حج کے لیے آؤ گے تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم حج کرنے کے لیے کسی سنت پہ عمل کر رہے ہو۔ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور تقریباً تمام بنی اسرائیل کے نبیوں کے ساتھ ان کا تعلق یہ ہے کہ وہ ان کے سب کے باپ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قربانی کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ہم نے عید الاضحیٰ میں عطا فرمائی۔ آگے چلیے، اب روزے کا تعلق جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے نبیوں کے اوپر بھی روزے آئے، یقیناً تمام امت کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر بھی آئے، عیسائیت کے اندر بھی آئے، ہر جگہ جو بھی آسمانی کتابیں تھیں، آسمانی مذہب تھے، چاہے وہ داؤد ہوں چاہے زبور کے اندر آئے، وہ تمام کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے روزے ان کے اوپر فرض کیے ہیں۔ یہ تبدیل ہو سکتی ہے تھوڑی بہت، لیکن روزے تمام لوگوں کے اوپر فرض تھے۔ لیکن اس کا اشارہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور جو نبوت کے اعلان سے پہلے کا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا کہ وہ بے چین رہتے تھے کہ میں کیا کروں، کیا جانوں، حقیقت کیا ہے۔ میرا خاندان بتوں کو پوجتا ہے، مختلف مذاہب کے ہم سامنے دکھتے ہیں، روم ہے، فارس ہے، سب ان کے مسائل ان کے سامنے ہیں، معلومات ہیں ان کی، لیکن یہ پریشان ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اسی حقیقت کو جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ یہ تقریباً روزے ہی کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے۔ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے کہ ہم مہینے میں سال میں ایک دن اللہ کے رسول کی سنت کو تازہ کریں کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھیں۔ اور صرف بھوکا رکھنا ضروری نہیں ہے، صرف ضروری کام نہیں چلتا، صرف بھوکے رہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم اپنی تمام زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ہم محدود کر لیں۔ جو کام، جو طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں جائز ہیں، ان کے اوپر بھی پابندی لگا کے ان کو حرام قرار دے دیا گیا۔ کھانا پینا نیک عمل ہے، جائز عمل ہے، لیکن حرام ہے۔ رمضان کے اندر آپ کھا پی نہیں سکتے۔ گھر گھرستی کی زندگی جائز ہے، لیکن رمضان کے اندر آپ نہیں کر سکتے۔ اور جو برائیاں ہیں وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ مسلمان کا تو شیوا ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ قانون اور ضابطے کا پابند ہوتا ہے، ہر اس چیز سے رکتا ہے جو اللہ کے رسول منع فرما کر گئے ہیں۔ اب یہ روزے کا جو میں آپ نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول غار حرا میں بیٹھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اس کو محفوظ کر لیا گیا، لیکن معاملہ صرف بھوک پیاس کا نہیں ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی کے اندر ہر اس کام کو نکال دے جو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ روزے میں خاص طور پہ ہدایت فرمائی گئی، دیکھو روزے دارو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور یہ ایک مہینہ تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے ریفریشمنٹ کورس ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ سی ایس ایس میں جاتے ہیں، بڑے آفیسر بنتے ہیں، ان کو سال میں ایک ریفریشمنٹ کورس کے لیے بھیجا جاتا ہے، 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے وہ جاتے ہیں، دوبارہ سیکھ کے آتے ہیں، جو پڑھا تھا اس کا اعادہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ پورا سال اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکے، کوئی ان سے غلطی کجی نہ رہ جائے۔ تو یہ روزہ کیا ہے؟ یہ سال میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جو فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورا سال زندگی گزاریں، اس کا پیٹرن کیا ہو، اس کا طریقہ کیا ہو، اس کا منہج کیا ہو۔ وہ منہج یہ ہو کہ تم اپنے اوپر پابندی لگانا ہے، تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، تم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، تم نے اپنے پیٹ میں جانے والے ایک ایک لقمے کے اوپر نگاہ رکھنی ہے کہ کوئی غلط لقمہ میرے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ یہ وہ روزہ ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو تمام ان گناہوں سے روک دیں۔ بڑی پیارے مزے کی بات کل مجھے دیکھنے میں آئی کہ کسی جاپانی خاتون سے کسی مسلمان نے پوچھا، معاملہ تمہارا کیا، تم کیسے تھے، ایماندار لوگ کیسے ہو؟
تو اس عورت نے بوڑھ کے پوچھا تم مجھے بتاؤ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، کیا وجہ ہے روزے، بھوکا پیسے کیوں رہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے ہمارا اصول ہے، ہمارے مذہب کے اندر یہ ہے کہ ہم نے 1 مہینہ دن میں کچھ نہیں کھانا، اور اس کے علاوہ ہم نے 1 مہینہ جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، بدخوئی نہیں کرنی، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، بد چیز نہیں دیکھنی، بری چیز نہیں دیکھنی، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ کہنے لگی عجیب بات ہے، تمہارا مذہب تو بڑا اچھا ہے، عجیب ہے، تمہیں تو صرف 1 مہینے کی پابندی ہے، ہم تو پورا سال اس کی پابندی کرتے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کے منہ پر بہت بڑی چپیڑ ہے کہ وہ بدھسٹ ہیں، ہو سکتا ہے وہ آسمانی مذہب کے بھی لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو تم بتا رہے ہو کہ 1 مہینہ ہمیں نہیں کرنا، وہ تم سارا سال کرتے ہیں۔ بھائیو، مسلمانوں کا آپ کو پتہ ہے انحطاط کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان اتنا پست کیوں ہو گیا؟ مسلمانوں کے اوپر ظلم استبداد کے کوڑے جو ہیں وہ داغے جاتے ہیں، مسلمانوں کو ہمیشہ مصیبت میں ڈالا جاتا ہے، ان کو آزمائش میں رکھا جاتا ہے، ان کے اوپر ہر قسم کی مصیبتیں آتی ہیں۔ کیا ہم سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت سے نعوذ باللہ وہ پیچھے ہٹ گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا خیال نہیں کہ ہم اس کے نام لیوا ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے تابع دار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بھی باغی ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک عمل اٹھا کے دیکھ لیجئے، پتہ چلے گا کہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں ہم، اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر چلنے کے لیے پابند نہیں ہیں، الا من شرف الا من رحم ربی، سوائے ان کے جن لوگوں جو اللہ کا خاص رحم ہو کے وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ 1 مہینہ جو ہے یہ ریفریشمنٹ کورس ہے بھائی، اس کے اندر ہم سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کام کرنے ہیں، کن کاموں سے رکنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ نماز کے بعد اہم ترین عبادت ہے، اور یہ روزہ انسان کو ایک ضابطہ عمل سکھاتا ہے۔ اس روزے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا قرآن جو قیامت تک کے لیے پوری کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس روزے کی وجہ سے ہم قرآن کا دورہ کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو حال ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر بڑے لرنڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کے اندر وہ دیکھتے ہیں کوئی بندہ کوئی اچھی کتاب لکھتا ہے، لوگ اس کو پڑھ کے خریدتے ہیں، لیکن خریدنے کے بعد اس صرف سجا کے نہیں رکھتے۔ مقصد کیا ہے کتاب لکھنے کا؟ اس کتاب کے اندر جو چیز لکھی گئی ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جن خطرات سے آگاہ کیا گیا ہے، اس کو بندہ پڑھے، ان سے بچے، اس کے مطابق زندگی گزارے تو کتاب حاصل لینے کا فائدہ ہے۔ لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اور یہ صرف اللہ کا کلام ہم کو نہ کہ ہم کہیں یہ اللہ کے فرامین ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ نے ہماری زندگی گزارنے کا جو لائحہ ہمیں بتایا اس کا تمام نقشہ اس کے اندر موجود ہے۔ وہ صرف نقشہ موجود نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ہم یہ کریں وہ کریں، بلکہ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں کے حالات بھی ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ دیکھو اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، جب ان امتوں نے اپنے نبیوں کی باتوں سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کا کیا حشر کیا۔ ایک تو آخرت کا معاملہ ہے، وہ تو آگے رہے گا، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ کیا حشر کیا ہے، کس طریقے ان کو عذاب کے کوڑے ان پر بچھائے ہیں۔ کچھ لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، کچھ لوگوں کے اوپر زلزلے بھیج دیے گئے، کچھ لوگوں کے اوپر بارشیں کر دی گئی، کچھ کے اوپر ایسی ہوائیں چلی کہ وہ تمام اکھڑ کے رہ گئے۔ قوم عاد و سمود کے بارے میں یقیناً آپ لوگ جانتے ہوں کہ وہ کیا بڑے کڑی ہے، بڑے لمبے قد کے، یعنی عام انسان سے 10 گنا زیادہ ان کی حیت ہے، ان کے گھر اتنے بڑے مضبوط، اور ایسے مضبوط کہ بڑے سے بڑے درخت کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جس کو نافرمانی میں وہ لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ وہ عذاب کیسا ہے کہ طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، بڑے بڑے تن و دن مرنے والے جسم والے لوگ ہوا میں اڑتے ہیں، زمین کو اٹھا کے وہ پٹخا جاتا ہے، وہ زمین کو پھاڑ دیا جاتا ہے، ان کو دھسا دیا جاتا ہے۔ سبب کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے نبی کی ہدایات کے منحرف ہو گئے، اس سے دور ہو گئے، دنیا کے اندر نشان عبرت بنا دیا گیا اور ہمارے لیے نمونہ بنا دیا۔ دیکھو اگر تم یہ کرو گے دنیا کے اندر یہ بھی تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آج دیکھو نا ہمارا حال کیا ہے، ہم باہر بظاہر کہنے کو ہم مسلمان ہیں،
1 ارب 1.5 ارب کے قریب دنیا کے اندر مسلمان ہیں، لیکن چلتی پھرتی لاشوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ خود اپنے دشمن ہیں۔ ہم کسی کی بات کیا کریں، کسی بھی الزام کیا دیں، ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ ہم خود اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس پہ چل کے ہم کامیابی اور کامیابی کے تمام عروج کی چیزوں کو ہم چھو سکتے ہیں، وہ ہمارے قریب ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ یہ قرآن نے جو پھپتی کسی ہے بالکل صحیح بتی ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے؟ نموت و نحیا، زندہ رہتے اور مر جاتے، اور ہمیں نہیں مارتا مگر زمانہ۔ اگر اس فلسفے کے اوپر دیکھا جائے تو ہم آج کل مسلمان اسی راستے پہ جائیں گے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ کمانا ہے، کھانا ہے، جائز و حلال، جائز اور ناجائز کی تمیز قطعی طور پہ نہیں کرنی ہے، لیکن دنیا گزارنے کے لیے ہر معاملہ کرنا ہے ہم نے، اور آخرت کے بارے میں قطعی طور پہ غافل ہیں۔ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کس لیے ہم آئے ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کے قربان جائے بندہ، سوچے کہ ہم اس اتنی گمراہیوں کے باوجود، اتنی کمزوریوں کے باوجود، اتنی بغاوتوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم میرے سامنے جھک جاؤ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، برائیوں سے رکنے کا عہد کر لو، اس سے پہلے جو تم نے کیا ہے، چاہے ساری زندگی لتھڑی ہے تمہاری گناہوں سے، سچے دل سے توبہ کر لو گے، میں تمہیں واپس بلا لوں گا۔ تم میری طرف 1 قدم آؤ گے، میں 10 قدم آؤں گا تمہارے لیے۔ اب اتنی سہولت کون دیتا ہے؟ اب سوچیے، ہم کبھی سوچ سکتے ہیں دنیا کے اندر کہ کوئی بندہ ہمارا ملازم ہو، ہم اس کو سودا لینے کے لیے بھیجیں، وہ جا کے 100 روپے کا سودا لائے، 20 روپے جیب میں ڈال لے، اور آپ کو پتہ چل جائے؟ بڑے رحم دل ہیں آپ، بڑے نیک ہیں، بڑے یہ ہیں، انسانیت کے علمبردار ہیں آپ، لیکن کبھی آپ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ شاید 1 دفعہ کر دیں، 2 دفعہ کر دیں، تیسری دفعہ آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، تم جاؤ، تمہارا ہمارے ساتھ کام نہیں کرتا، تم بے ایمان۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جب میرے سامنے آتے ہو، اگر تمہارا سر ندامت سے جھکا ہے، تو اپنے احساس سے ہمارے اندر ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، میں معاف کرنے پہ قادر ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان بھی اسی لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، وہ کہتے ہیں کہ سالانہ سیل لگاتے ہیں دکاندار کہ اپنا مال ختم کرنا ہے، بس انہیں پونے بے شک پروفٹ نہ بھی ہو، جتنے میں لیا اس میں دے دو، ہو سکتا ہے کوئی آئٹم ایسی میں اسے نقصان پہ بھی دے دو، ختم کرو اپنا پروفٹ، ہم نہ چھوڑ دیں گے، ختم کر دو معاملہ، ہم نے نہیں دینا ہے لوگوں کو۔ نیا مال ڈالنا ہے، نئے مال ڈالنے کے لیے پرانے مال کو نکالنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رمضان کو ہمارے لیے ایسا ہی لوٹ سیل والا مہینہ بنایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر نوافل کا ثواب فرض نمازوں جیسا ہے، اور فرمایا فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھ کے ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھتا ہے مسجد کے اندر آ کے، گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، 1 قدم کے اوپر اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ 27 گنا بڑھا کے اس کو اجر دیتے ہیں۔ اب کیلکولیشن آپ خود کر لیجئے کیا معاملہ ہوتا ہے، 27 گنا وہ بڑھ گیا، پھر 70 گنا اور بڑھا کے آپ کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کتنا، تم جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹو، اللہ کے خزانے کھلے ہیں، کوئی کمی والی بات نہیں ہے۔ کوئی یہ بات نہیں کہ اللہ کے خزانے کم ہو جائیں گے تمہاری مدد کرنے سے، تمہاری محنت کرنے سے، تمہاری طلب کرنے سے۔ اللہ تمہیں عطا کرے گا، اور عطا کرنے پہ قادر ہے، بشرطے کہ مانگنے والا تو کوئی ہو۔ ہم وہی دیکھتے ہیں کہ رمضان جو ہمارے پاس آیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا بھائیوں بہت ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہماری زندگی بدل جائے، ہمارا رہن سہن بدل جائے، ہمارا چلن بدل جائے، ہمارا طرز عمل بدل جائے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے خواستگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملتمس ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما۔ ہم گناہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے بہت بڑے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں تمہارے اللہ تعالیٰ کی ذمن کے اندر، لیکن ہم کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ تیرے پاس آتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے۔ جھک جاؤ اللہ کے سامنے، یقین کرو جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے غیب کے خزانوں میں سے، جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یرزقکم حیث لا یحتسب، غالباً آیت ایسی ہے، مجھے شاید قاری صاحب کریکٹ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے دیتا ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہے، اور بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ اور کبھی ہم سوچو کہ کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا کبھی 1 منٹ کے لیے شکر ادا کرنے کی کوشش کی ہے؟ شکر بندہ کب کرتا ہے کسی کا؟
جب کوئی بندہ کسی پہ احسان کرتا ہے پھر اس کو شکر ادا کیا جاتا ہے. بھائی میں مجبور تھا، پھنسا ہوا تھا، بیمار تھا، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں جاؤ گے تو مر جاؤ گے، کیا تو اللہ تعالیٰ کسی بندے نے میرے ساتھ تعاون کیا، اب میں اس کا شکر گزار ہوں، شکر ادا کرتا ہوں اس کا کہ تم نے میرے ساتھ تعاون کیا. اور ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے کے قابل ہیں. دور کی بات چھوڑ دیجئے، اپنے جسم کے اوپر غور کیجئے، اپنے ایک چھوٹے سے ناخن پہ غور کیجئے، دانت پہ غور کیجئے. آپ کا دانت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اسے تم فائدہ حاصل کرتے ہو. اس کے علاوہ آپ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کی ہوا ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پانی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے بدل میں ہم کیا دیتے ہیں اللہ کو؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ تم میری تمام چیزوں سے متمتع ہو، میری نعمتیں استعمال کرو، تمہارا حق ہے، تمہیں دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں کیا ہے کہ تم مطیع ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی، اپنے آپ کو سبمٹ کر دو اللہ کے سامنے. یہ ہے اصل مقصود، مطلوب یہ تمہاری زندگی کا نقشہ یہ ہو کہ یہ شخص کسی ضابطے کا پابند ہے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ پیدا ہوا مر گیا، بلکہ یہ ضابطے کا پابند ہے. وہ ضابطہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے اطاعت سے باہر کبھی نہیں نکلتا، کبھی غلطی ہو جائے فوراً رجوع کرتا ہے. لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم ساری زندگی، اور یہ مہینہ رمضان کا آتا ہے، اس کے اللہ کے ساتھ ہم بڑا زبردست دھوکہ کرتے ہیں. جو فرض نمازیں ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص نماز 5 وقت کی نماز جماعت میں آ کے نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میں بتا رہا ہوں. واضح کرنے سے ضروری ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ معاملہ ہے کیا، ہم کیسے وہ کرتے ہیں، کیا نام ہے، افراد و تفرید کرتے ہیں اس معاملے کے اندر. فرمایا عبادات کے اندر نماز سب سے اہم ہے. اور نماز کیسی اہم ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے وہ مسلمان نہیں رہتا. فرمایا صاف طور پہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. 5 وقت کی نماز ہے. مسجد میں آ کے پڑھنے سے ضروری ہے مسجد میں آ کے پڑھیں، ورنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول جیسا عظیم دنیا کے اندر کوئی شخص تصور کر سکتا ہے؟ کتنے رحم والا، کتنا شفیق، کتنی ہمدردی کرنے والا شخص، جو جانوروں پہ بھی رحم کرے اور چھوڑ کے درخت کو بھی کاٹنے کا پابند نہیں. بولو خبردار کوئی درخت کو بھی نہ کاٹے، پھلدار درخت کو کوئی نہ کاٹے، پردے اس کے پتوں والے درخت کو بھی کوئی نہ کاٹے، کہ یہ اللہ کی مخلوق. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مسلح پہ کسی اور بندے کو کھڑا کروں اور باہر نکل جاؤں. جو لوگ مجھے اس وقت گھروں کے اندر آرام کرتے ہوئے دکھتے ہیں ان کے گھروں کو گھر والوں سمیت میں آگ لگا دوں. اہمیت دیکھیے کتنی ہے نماز کی. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں بھائیو، جمعہ کیوں پڑھنے آئے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا جمعے کے اندر آپ پڑھ کے صرف جنت میں چلے جاؤ گے؟ اگر تم نے صرف جمعہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ تمام نمازوں کا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، تو یہ جمعہ کسی کام کا نہیں ہے. یاد رکھو جمعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جمعہ پڑھو. جو بندہ 3 جمعے متواتر نہیں پڑھتا اللہ اس کے دل کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے. یہ جمعہ لازم ہے، لیکن جمعے سے 1000 گنا بہتر ہے 5 وقت کی نماز پڑھو. 1000 گنا ضروری ہے 5 وقت کی نماز پڑھو. اس سے نہیں آتی. اب پھر ہم کیا کریں؟ ہم کیا سوچیں گے ہم اپنی اللہ کے دین پہ چل رہے ہیں، اللہ کے رسول کے دین پہ چل رہے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے دین پہ چل رہے ہیں. اپنا دین گھڑا ہوا ہے ہمارا، ہم نے اس پر چلنا ہے. جمعہ ہم پڑھ لیں گے، نماز آگے پیچھے تمام غائب ہے. اور رمضان میں مسجدیں بھری پڑی ہوں گی، اور رمضان گزر گیا، شیطان کھل گیا، نمازیں بھی ختم ہو گئی، تمام چیزیں جو ہم نیکی کام کرتے وہ بھی ختم ہو گئی. بھائیو اپنے طرز عمل کو تبدیل کرو. اللہ تعالیٰ کے عذاب ایسے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا ایسے نہیں برستا. ہر بندہ اپنے دل میں جھانک کے دیکھے کہ اللہ کے ساتھ باغیوں کی حیثیت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. آگے جب بڑی دور دور کی بات ہے، لیکن بنیادی طور پہ کیا ہے؟ کم از کم نماز اور روزے کی پابندی اس التزام سے کرو، اس طریقے سے کرو جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا کر گئے. اس کے علاوہ اگر نہیں کرو گے تو تم جو چاہے کر لو. آخر تمہاری رسی کتنی ڈھیلی ہے، آخر تم جاؤ گے کہاں؟ تمہاری منزل کہاں ہے؟ تم رکو گے یہاں پہ دنیا کے اندر قید ہو پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ دنیا کے اندر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بچے ہیں، جائیداد ہے، عہدہ ہے، یہ جب چیزوں تو پھر بندہ سمجھتا میں خود ہی ہوں، کچھ اور کرنا کیا ہے. ہمارا نفس ہمیں مجبور کرتا ہے کہ جو جی چاہے کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ روزہ جو کیا ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کی ایک وہ ہے، پریکٹس ہے، یہ ایکسرسائز ہے کہ ہم نفس کو کیسے قابو کریں.
نفس ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کے خلاف بات کرے، ہم کیسے اس کو قابو کریں؟ روزہ سکھاتا ہے، دیکھو تمہارا نفس چاہتا ہے کہ بھوک لگی ہے کھانا کھا لو، پیاس لگی ہے پانی پی لو، تمہارے اندر شیطان گھسا ہوا ہے چاہتا ہے کہ لوگوں کی غیبت کرو، تم غیبت کرنا شروع کرتے ہو، نفس ہی کرواتا ہے سارا، منع کر دو۔ بڑی پیاری بات کہی علامہ اقبال نے، بڑی عظیم عظیم باتیں اس نے کی ہیں۔ وہ کہتا ہے نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا الہ ہوں، سب سے طاقت میرے پاس ہے، میرے پاس پاور ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس وسائل ہیں، میں بادشاہت کا سمجھو نمونہ ہوں، میں بہت بڑا بادشاہ ہوں۔ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورعون ایرعون نیست، یہ بات ہے سمجھنے کی۔ تو میرے اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے نا شیطان، وہ بھی فرعونی کی دعوت کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں فرعون ہوں، میں سب سے بڑا رب میں ہوں، میں کسی کی ربوبیت نہیں مانتا، تمہارے اللہ کے احکامات ہوں گے، اللہ کے رسول کے احکامات ہوں گے، یہ رکھیں، میں نہیں مانتا اس کو۔ میرے اندر وہ شیطان جو بیٹھا ہوا ہے میرے نفس کو اکساتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ نفس امام کم طرز فرعون نیست، جو رب نفس ہے یہ بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن فرعون کے پاس کیا تھا؟ لاؤ لشکر تھا، اسے دعویٰ کر لیا، لیکن لاؤ لشکر نہیں ہے، دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن میں بھی وہی فرعون ہوں۔ صبح اذان کا وقت ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، فرعون کہتا ہے میرے اندر بیٹھا ہوا خبردار سو جا، بات بہت سخت ٹھنڈ ہے، جب بہت گرمی ہے باہر، بھائی بات تو لو چل رہی ہے، تم اے سی والی کمرے سے باہر کیسے نکلو گے، سو جاؤ۔ اس وقت وہ بندہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، شیطان کا بندہ ہے، اور ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی عزیزوں کو دفناتے ہیں، اچھے کھاتے چلتے پھر رہے، تندرست لوگ چلتے پھر ان کو اٹیک ہوتا ہے اور بندہ دنیا سے نکل جاتا ہے، ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا انجام کیا بنے گا، ہم کیا کریں گے۔ بھائیو یہ روزہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر اگر عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، یہ مہینے کا ایک نیا مہینہ اللہ تعالیٰ عطا کیا، اور ہم دیکھو پچھلے سال دیکھتے ہیں کتنے ہمارے اپنے ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہے، اپنے حال سمیٹ کے اپنا حساب سمیٹ کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، یہ موقع ان کو نہیں مل سکا۔ کیا پتہ ہے آپ اگلی مرتبہ ہم میں سے کون کون اس دنیا سے کوچ کر جائے اور اپنے ساتھ کیا لے کے جائے گا، سوائے پشیمانی کے، سوائے دکھ کے، سوائے اپنے آپ کو شرمندہ ہونے کو، اور کچھ لے کے نہیں جائے گا الا ما رحم ربی، سوائے اس کے اللہ کا خاص رحم۔ بھائیو اپنے آپ کو درست کر لو، سب سے پہلے میں محتاج ہوں، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، لگتا ہے کہ ساری زندگی میں نے ضائع کر دی، کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اب آخری دن ہیں، دن ختم ہونے چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب وہ سمجھے ٹمٹما رہی ہے، وہ سورج غروب ہونے کو ہے، زرد ہو چکی اس کی لائٹ، اب ختم ہونے کو معاملہ ہے، اب تو رک جاؤ، اب تو واپس آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اور پھر میں نوجوان لوگوں سے کہا کرتا ہوں، یاد رکھو نوجوانوں، تمہارے ذمہ بہت بڑا امتحان ہے۔ پیاری پیاری بات کی، مجھے شعر یاد آ گیا شیخ سعدی کا، وہ کہتے ہیں، اب مجھے پھر وہ بھول گیا دوبارہ، ہاں، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، بڑی پیاری بات کی ہم نے، دیکھو یہ تمام یہ چیزیں ہمارے مطلوب ہیں، یہ در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ نوجوانوں غور سے سنو، کہتے ہیں جوانی میں توبہ کرنا، اللہ کا مطیع ہو جانا، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ کیا ہے کہ جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کو بچا کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، اور جب بھیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جب شکار نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کر سکتا، بھیڑیے کی ایک نشانی ہے وہ کسی ریوڑے میں گھس جائے گا، اس نے ایک جانور کھانا ہے 50 کو مار دے گا، وحشت ہے اس کے اندر، درندگی ہے وہ، یہ بھیڑیے کی خاص نہیں، کسی اور درندے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، دانت اس کے گر جاتے ہیں، پنجے ہاتھ نہیں دے پنجے بھی نکل آتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے میں تو بڑا پرہیزگار ہوں۔ ہماری عمر میں آ کے اگر پرہیزگاری بنی تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس قوت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، حالانکہ اندر وہی شیطان بیٹھا ہوا ہے ہمارے جو جوانی میں تھا۔ تو بھائیو نوجوانوں سے میری خصوصی التماس ہے، دل میرا تڑپتا ہے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، نوجوان لڑکے سارا دن بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، موبائل ہاتھ کے اندر ہیں، فضولیات کے اندر اپنے ٹائم ضائع کیے ہوئے ہیں، ان کا احساس نہیں ہوتا کہ کیا بنے گا۔ اور میں کل دیکھ رہا تھا ایک بندہ بچہ ہمارے سامنے آیا، موٹر سائیکل پہ ویلنگ کرتے ایسے سپیڈ سے گیا، میں کہا پتہ اس کا کیا بنے گا، اور اچانک اللہ تعالیٰ دیکھا وہ بندہ لڑک گیا، گر گیا نیچے موٹر سائیکل سے۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں، یہ لغویات ہیں،
یہ شیطان کو راضی کرنے کے تمام مسئلے ہیں. تو بھائیو اپنے آپ کو درست کر لو. میری التماس ہے، دعا ہے، میرے لیے بھی دعا کو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اچھی کر دے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیو، ایک دعا اپنے لیے خصوصی مانگا کرو. ایک اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو، عقیدہ مانگو، اللہ کے ساتھ محبت مانگو. دوسری چیز مانگنا نہایت ضروری ہے، جو انتہائی آج کل ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تو نے دینی ہے، یقیناً مرنا ہے، لیکن اللہ غفلت کی موت مت دینا. جب موت آئے اللہ ہمارے سامنے ہو، اللہ تعالیٰ کو ہم یاد رکھے ہوئے ہوں. اور دوسری، اللہ تعالیٰ بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے موت مت دینا. چلتے پھرتے غفلت کی موت نہ ہو، چلتے پھرتے دے دے. اور عظیم موت کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیشہ فرمائش کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے یہ موت عطا فرما، لیکن رسول سے نہیں ملی یہ موت. اللہ کے رسول کی یہ دعا رد کر دی گئی. وہ کیا ہے؟ اللہ تو مجھے اپنے راستے کے اندر شہید کر، پھر زندہ کر، پھر شہید کر، پھر زندہ کر. اور فرمایا کہ ایسی لذت ہے جو ایک دفعہ چکھ لیتا ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ دوبارہ لذت حاصل ہو، میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں. یہ دو چیزیں مانگیے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے پہ قادر ہے اور عطا کرے گا. اور بھائیو یہ روزے کو قیمتی بنا لیجئے. یہ دن انتہائی قیمتی ہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس روزے کے اندر کوشش کیجئے کہ دن کے اندر جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں وہ خرچ کیجئے. جتنا لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں وہ بھلائی کر دیجئے. اور ایک بات یاد رکھے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں، آپ کے دوست ہیں، بزرگ ہیں، رشتہ دار ہیں، اقارب ہیں، کاروباری لوگ ہیں، سب کو لوجہ اللہ معاف کر دیجئے. بہت بڑی بات ہے. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بندے کو معاف کر دیجئے. جن سے خفگیاں ہیں ان سے خفگیاں دور کر دیجئے. خود ان کے گھر چلے جائیے، ان سے عذر کر لیجئے، ان سے معافی تلافی کروا لیجئے کہ یہ دنیا بہت جلدی ختم ہونے والی ہے. ہمارا کوئی پتہ نہیں کب ہماری موت آ جائے. اپنے تمام معلومات کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کو درست کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا